بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 23 ہے، جس میں ہم شاعر بنی بولان من طیء کو پڑھیں گے۔ یہاں پر جو ہمارا ٹائٹل ہے یا عنوان ہے وہ ہے وقال بعض بنی بولان من طیء۔ ان کا کوئی تعارف یہاں پر مذکور نہیں ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں ان کے اشعار کو اور اس کا ترجمہ کریں گے۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 24 ہے، جس میں ہم شاعر انیف بن زبان النبہانی کو پڑھیں گے۔ انیف بن زبان، تو ان کے اشعار بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، بہت بلیغ و فصیح ہیں۔ تو آئیے ان کے اشعار کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وقال انیف بن زبان النبہانی جمعنا لكم من حي عوف ومالك كتائب يردي المخرفين نكالها لهم عجز بالرمل فالحزن فاللوى وقد جاوزت حيي جديس رعالها وتحت نحور الخيل حرشف رجلة تتاح لغرات القلوب نبالها أبى لهم أن يعرفوا الضيم أنهم بنو ناتق كانت كثيرا عيالها فلما أتينا السفح من بطن حائل بحيث تلاقى طلحها وسيالها دعوا لنزار وانتمينا لطيء كأسد الشرى إقدامها ونزالها فلما التقينا بين السيف بيننا لسائلة عنا حفي سؤالها ولما تدانوا بالرماح تضلعت صدور القنا منهم وعلت نهالها ولما عصينا بالسيوف تقطعت وسائل كانت قبل سلما حبالها فولوا وأطراف الرماح عليهم قوادر مربوعاتها وطوالها جمعنا لكم، ہم نے تمہارے لیے جمع کیا ہے، من حی عوف و مالکی، اے بنو اسد۔ لکم میں خطاب ہے بنو اسد کو کہ اے بنو اسد، میں نے تمہارے لیے قبیلہ عوف اور مالک سے ایسے لشکر، کتائب جمع کتیبہ، کتیبتن لشکر کو کہتے ہیں، کہ میں نے ایسے لشکر تمہارے لیے جمع کیے ہیں، یردی جو کہ ہلاک کرتے ہیں، اردہ یردی ای اہلکا یہلکو ہلاک کرتے ہیں، المقرفین نکالوہا یعنی ایسے لشکر جمع کیے ہیں جن کی سزا دوغلوں مخلوط النسل کو ہلاک کر دے گی۔ یردی المقرفین نکالوہا، نکال سزا اور جزا، اور نکال بمعنی عبرتناک سزا کو کہتے ہیں، کہ یہ ان مقرفین کو، مخلوط النسل کو ہلاک کر دیں گے، ان کو عبرتناک سزا دیں گے۔ اور یہ کیسے کتائب ہیں اور یہ کیسے لشکر ہیں، ان کی صفت کیا ہے مزید بتاتے ہیں۔ لہم عجز بالرمل، ان کا پچھلا حصہ مقام رمل وادی رمل، فالحزن فاللوا، ان کا پچھلا حصہ مقام رمل خزن لوا میں ہوگا۔ گویا کہ میں کہتا ہوں کہ لشکر کا ایک سرا مثلا پاکستان میں ہے تو دوسرا سرا افغانستان میں ہے، اتنی لمبی قطار یا اتنا بڑا لشکر، اس کا پچھلا حصہ مقام رمل خزن لوا میں ہوگا اور اگلا حصہ قبیلہ جدیس میں، ٹھیک ہے، دونوں قبیلوں سے آگے ہوگا۔ کہ وقد جاوزت حیی جدیس رعالها، اسی طرح جو دو قبیلے ہیں، یہ جو لشکر ہیں دونوں قبیلوں سے وہ جاوزت تجاوز کیے ہوئے ہیں، آگے ہوں گے جدیس رعالها، قبیلہ جدیس کے دونوں قبیلوں سے آگے ہوگا ہمارا یہ لشکر۔ یہ ایسا لشکر ہے جس کا پچھلا سرا اور اگلا سرا بہت دور تک پھیلا ہوا ہے۔
آگے کہتے ہیں وَتَحْتَ نُحُورِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کے سینوں کے نیچے، نحور نحر کہتے ہیں سینے سے یعنی حلق سے تھوڑا نیچے یا گلے سے تھوڑا نیچے، اس کو نحر کہتے ہیں، جہاں پر ہم اونٹ کو گویا کہ ذبح کرتے ہیں۔ وَتَحْتَ نُحُورِ الْخَيْلِ، گھوڑوں کے جو نحور ہیں اس سے نیچے، حرشف رجلۃ، اور گھوڑوں کے سینوں کے نیچے آگے کی جانب پیادہ ٹڈی دل ہے، حرشف رجلۃ، ٹڈی دل جو کہ پیادہ ہے، گویا کہ جن کے تیر غافل دلوں میں لگنے کے لیے تتاح، وہ تتاح ہیں یا وہ مہیا ہیں، ان کو تیار کیا گیا ہے۔ یہ جو پیدل چلنے والی جماعت ہے، ان گھوڑوں کے سینوں سے آگے جو ایک جماعت چل رہی ہے، جو ٹڈی دل اس کو کہہ دیا کہ وہ ایسا لشکر ہے جس کے اوپر پہنچتا ہے اس کو کاٹ کاٹ کے چیر کے رکھ دیتا ہے، ایسی ان کی تیزی ہے۔ دیکھتے ہیں تتاح ای رماحها وطعانها متاحة معدة مہیئة موفرة، وہ تیار کیے گئے ہیں لغرات القلوب نبالها، کہ جن کے تیر غافل دلوں میں لگنے کے لیے مقرر ہیں۔ نبال تیر کو بھی کہہ سکتے ہیں، ہم نے کہا تھا النبل اسم جمع للسہم، کہ نبل یہ اس میں جمع ہے سہم، اور سہم تیر کو کہتے ہیں۔ تو ان کے جو تیر وغیرہ ہیں یہ ایسے ہیں کہ وہ غافل دلوں کو چیر دیں گے۔ تو اس سے پہلے ایک جماعت پیادل ایسی بھی چل رہی ہے۔ آگے کہتے ہیں، مزید مدح کرتے ہیں، ابا لهم ان يعرفوا الضیم انہم، ابا لهم، انہوں نے انکار کیا، ان یعرفوا، کہ وہ جانیں، الضیم، ظلم اور ذلت کو، انہوں نے اس بات کا انکار کیا، ابا لهم ان یعرفوا، کہ وہ جانیں، الضیم، ظلم اور ذلت کو، انہم، کیونکہ وہ کون ہیں، بنو ناطق، وہ ذلت اور ظلم کو پہچانتے ہی نہیں، کیونکہ وہ ایک کثیر الاولاد، عورت کے بیٹے ہیں۔ بنو ناطق ایسی عورت کو کہتے ہیں جس کے بچے زیادہ ہوں یا جو زیادہ دیکھو ادھر لکھا ہے انہم بنو ناطق، اولاد جن کی کفالت آدمی کے ذمے ہو، تو وہ ایسی عورت کے بچے ہیں جو بچے زیادہ دیتی ہو۔ نطقت المرأة نطقا ونطوقا، کثیر الاولاد ہونا، تو بنو ناطق ایسی عورت کے بچے ہیں جس کے اولاد زیادہ ہوتے تو وہ گھبراتے نہیں ہیں، وہ ظلم کو بالکل بھی نہیں جانتے۔ کانت کثیرا عیالها، تو یہاں مراد ہے کہ کیونکہ وہ ایک کثیر الاولاد عورت کے بیٹے ہیں تو کثرت کی وجہ سے ان پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، تو وہ ظلم کو جانتے بھی نہیں، ان پر ظلم ہوا بھی نہیں، تو اب آگے بڑھ کے بنو اسد یعنی تمہارا یعنی ملیا میٹ، تمہیں ملیا میٹ کر دیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے۔ گویا کہ اس کتائب، اس لشکر کی تعریف کی جا رہی ہے مختلف اسالیب اور طریقوں سے۔ فلما اتینا، فلما حضرنا، اور جب ہم حاضر ہوئے، الصفحہ ای اسفل الجبل، پہاڑ کا نیچا حصہ، پہاڑ کا جو نچلا حصہ ہے یا دامن ہے، وہاں پہنچے، من بطن ای من وسطہ، درمیان میں، حائل ایک جگہ کا نام ہے۔ جب ہم پہاڑ کے اس جگہ میں پہنچے کہ جو حائل کا مقام ہے، بحیث تلاقا، جہاں پر آپس میں لڑائی ہوئی تھی، آپس میں تصادم ہوا تھا، طلحها وسیالها، جب ہم مقام حائل کے دامن کوہ میں آ گئے جہاں طلحہ یا طلح اور سیال کے درخت باہم ملے ہوئے ہیں، بحیث تلاقا طلحها وسیالها، جہاں پر یہ مقام کا نام ہے جہاں آپس میں دونوں طرف کے وہ جو درخت ہیں وہ ملے ہوئے ہیں۔ دعوا لنزار، تو بنو اسد نے دعوت دی، تو انہوں نے بنو نزار کو پکارا، دعوا لنزار، تو بنو اسد نے وہاں پر آواز لگائی، نزار قبیلے کو بلایا، وانتمینا لطیء، تو انہوں نے بنو نزار کو پکارا اور ہم نے بنو طی کی طرف اپنی نسبت کی اور ان کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ کاسد الشرع، اس کی حالت کیا تھی؟ کہتے ہیں اس حال میں کہ ہماری پیش قدمی اور لڑائی جو تھی وہ جنگل کے شیروں کی طرح تھی۔
کاسد الشرا، ہم نے اپنی نسبت کی قبیلہ طی کی طرف، ان کو بلایا کاسد الشرا، ایسے شیروں کی طرح، اقدامها و نزالها، کہ جو لڑائی میں شیروں کی طرح ہوتے ہیں۔ نزال لڑائی کو کہتے ہیں، اقدام آگے بڑھنے کو، اقدام آگے بڑھنا، نزال لڑائی، ہم بالکل شیروں کی طرح ہیں۔ فلما التقینا، اور جب ہم آپس میں لڑے اور جب ہمارے درمیان مڈ بیڑ ہوئی، یعنی جنگ ہوا، بین السیف بیننا، تو تلوار نے ہمارے درمیان فیصلہ کیا۔ جب ہمارے درمیان مڈ بیڑ ہوئی تو تلوار نے اس عورت کے لیے آشکارا کر دی جو بہت اصرار کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ دیکھو، فلما التقینا بین السیف بیننا، تو سیف نے بالکل، تلوار نے بالکل ظاہر کر دیا، بین کر دیا، لسائلۃ، اس عورت کے سامنے ہر کچھ ظاہر ہو گیا جو پوچھ رہی تھی، عنا، ہمارے بارے میں، حفی سؤالها، تو وہ عورت جو کہ ہر وقت پوچھتی تھی اور سوال کرنے پر اصرار کرتی تھی۔ حفی کے معنی ہیں اصرار کرنا، ایسی عورت جو اصرار کر رہی تھی، ہمارے بارے میں پوچھ رہی تھی اور ہمارے شجاعت کی انکاری تھی، وہ بھی سمجھ گئی، اس کے سامنے ہر چیز ظاہر اور بین، واضح ہو چکی تھی، کیونکہ تلوار کا فیصلہ اٹل، یعنی کہ ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ سؤالها، اس کے سوال کا جواب بھی اس عورت کو مل گیا۔ وَلَمَّا تَدَانَوْا بِالرِّمَاحِ تَضَلَّعَتْ، اور جب وہ نیزہ لے کر قریب آ گئے، تدانو بمعنی التدانی، التقارب، جب وہ قریب آ گئے، تدانا، الدانیہ، قطوفها دانیہ، کہ جنت میں جو وہ ہوں گے، پھل ہوں گے، وہ بہت قریب ہوں گے جنتی کے، جنتی اپنے ہاتھ سے پھل توڑے گا۔ تو یہاں پر دانیتن تدانو، جب وہ قریب ہو گئے، بالرماح، متلبسین بالرباح، یعنی اور جب وہ نیزے کے لیے قریب آ گئے، بالرماح، تضلعت صدور القنا منہم، تو ان کے خون سے نیزوں کی نوکیں سیراب ہوئیں۔ تضلعت، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم زمزم کا پانی جب پیتے ہیں، فنحن نتضلع بماء زمزم، ہم پانی اتنا پئیں، اتنا پئیں، اتنا پئیں کہ ہمارے معدے جو ہے نا وہ بھر جائیں پانی سے۔ تو التضلع یعنی اپنے آپ کو خوب سیر کرنا، خوب بھرنا۔ تو کہہ رہے ہیں تضلعت صدور القنا، تو نیزوں کے جو نوک ہیں یا سرے ہیں وہ خوب کیا کہیں گے، شبعت وانتفخت، یعنی سیر ہو کر پسلیوں کا بھر جانا، اتنا پانی پینا۔ تو گویا کہ تو ان کے خون سے ہمارے جو نیزے ہیں ان کی نوکیں سیراب ہوئیں۔ وعلت نہالها، علت نہالها، اس کا ترجمہ ہے کہ پہلی بار اتنا پیا گیا، اتنا کہ پہلی مرتبہ یہ تھی کہ اتنا خون ہمارے تلواروں نے پیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پینے والے نیزوں نے دوبارہ اپنی پیاس بجھائی۔ وَلَمَّا تَدَانَوْا بِالرِّمَاحِ تَضَلَّعَتْ، تو بالکل سیراب ہو گئیں، پسلیاں بھر گئیں، صدور القنا، کس کے، نیزوں کے جو نوکیں ہیں، منہم، ان لوگوں سے جن کو ہم نے قتل کیا یا مارا، وعلت نہالها، گویا کہ اس نے اتنا پیا کہ اس سے زیادہ کبھی نہ پیا، یا دوسری مرتبہ پانی پینا کو علا یا علت کہتے ہیں، علا یعل نہالہ، دوسری مرتبہ وہ اس کی پیاس بجھی۔ ولما عصینا، اور جب ہم نے تلواروں کو لاٹھیوں کی طرح پکڑا، ولما عصینا بالسیوف، اور جب ہم نے تلواروں کو لاٹھی بنائی، عصینا بمعنی ہم نے اس کو عصا بنایا۔ آپ جانتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصایا، یہ تو میری لاٹھی ہے۔ تو جب ہم نے لاٹھی بنائی، کس کو، تلوار کو، تقطعت، اور جب ہم نے تلواروں کو لاٹھیوں کی طرح استعمال کیا یا پکڑا تو وہ وسائل اور تعلقات ختم ہو گئے۔ تقطعت وسائل، تو وہ وسائل اور تعلقات منقطع ہو گئے، تقطعت، ٹوٹ گئے۔ کانت قبل سلما حبالها، بعد اس کے کہ پہلے وہ آپس میں صلح کی رسیاں تھیں۔ کانت قبل، اس سے پہلے کہ یہ جو وسائل تھے، یہ سلم کہتے ہیں امن کو، سلم کہتے ہیں صلح کو، یعنی قبل ہماری صلح تھی اور اب ہم نے کیا کیا، تلواروں کو ہم نے لاٹھیاں بنائی، تو وہ سلم
حرب میں وہ جو امن تھا وہ خوف میں، وہ جو امن تھا وہ لڑائی میں بدل گیا۔ سلمن حبالها، اس کی جو رسیاں تھیں وسائل کی، پہلے صلح کے لیے استعمال ہوتی تھیں اور اب اس میں ہمیں جنگ نظر آ رہی تھی۔ تو اب اخیر میں کہتے ہیں فولوا ای انہزموا، تو انہوں نے شکست کھا لی۔ چنانچہ وہ جو بنو اسد ہیں بھاگ گئے، انہزموا فولوا فروا، تو وہ بھاگ دوڑے اور بھاگ گئے، واطراف الرماح علیہم، چنانچہ وہ بنو اسد جو تھے بھاگ گئے دراں حالے کے، لمبے اور درمیانہ قد نیزے ان پر قابو یافتہ تھے، یعنی لمبے لمبے نیزے، کسی کے پیٹھ میں تو کسی کے پیٹ میں، یا کسی کو وہ لگتے ہوئے اور وہ دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں، پیچھے سے ہم ان پر نیزے برسا رہے ہیں۔ فولوا واطراف الرماح، نیزوں کی جو نوکیں ہیں وہ ان کو چھو رہی ہیں، ان کو مار رہی ہیں۔ قوادر مربوعاتها، قوادر یعنی کہ جمع، یہ قوادر قادر کی جمع ہے، گویا کہ یہ جو رماح ہیں، اطراف الرماح ہیں، یہ قوادر ہیں، یہ قادر ہیں ان پر، ٹھیک ہے۔ مربوعات کہتے ہیں درمیانہ، اور اسی طرح لمبے یا کہتے ہیں آپ کے اطراف یا رماح کی طرف، یعنی مربوعات القوادر یا مربوعات الرماح، جو ان کے اطراف تھے اور ان کی لمبائی وغیرہ تھی، طول اور مربوع سارا، یعنی بعض وقت نیزہ ان کو طول میں لگتا تھا تو بعض وقت عرض میں لگتا تھا، کبھی نیزوں کی نوکیں ان کو لگتی تھیں تو کبھی ان کا جو حصہ ہے، یہ جو اس کو ہم کہتے ہیں درمیانہ حصہ، نیزوں کا درمیانہ حصہ، کبھی وہ ان کو چھوتا تھا، ان کو لگتا تھا تیزی سے، تو کبھی نیزوں کی نوکیں ان کو لگتی، اور اس حال میں وہ بھاگ رہے تھے۔ قوادر مربوعاتها وطوالها، نیزوں کا درمیانی حصہ کبھی لگتا تھا تو کبھی اس کا لمبائی والا حصہ۔ امید ہے کہ اشعار سمجھ میں آ گئے ہیں۔ والسلام علیکم۔